ایک سید صاحب نے جو کہ ہمارے شہر سے ہیں، وہاں کوپن ہیگن میں رہتے ہیں، مظفر نقوی صاحب، مجھے کہنے لگے مولانا مرتضیٰ زیدی صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے درس اخلاق کہا تو مجھے کہنے لگے کہ 3 دن سے مولانا درس اخلاق کہہ رہے ہیں، تو جب یہ چلے جاتے ہیں، جب کئی مولانا آتے ہیں، قبلہ حافظ صاحب بھی آتے ہیں، تو ہمارے لوگ درس اخلاق کو لیتے نہیں ہیں جیسے لینا چاہیے، اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گورے جو ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے بچوں کے بھی اخلاق اچھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ گورے جو ہیں اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت کرتے ہیں اخلاقیات کی، بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، غلط کام نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ ہم بچپن سے بچوں کو بہادریاں سکھاتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کر کے بھی آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا بچہ تو بہت نیک ہے، متقی ہے، صاحب تقوی، آپ غلط ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سفید ریش ہے، بزرگ ہے، اس نے دیکھا ہے، آپ کے بچے کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو آج نہیں روکیں گے تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا چور ثابت ہو اور معاشرے کے لیے خطرناک انسان ثابت ہو۔ تو لہذا متقی کون ہے؟ جو ایسی جگہ سے گزرے جہاں اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکل جائے، وہ کیا ہے؟ صاحب تقوی ہے۔ ایت اللہ شبیری زنجانی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ایران کے اندر، ابھی بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، مرجع ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں گئے، بہت پرانی بات ہے، اب تو وہ بچے جو ہیں 1-2 مولانا ہو گئے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، مولانا محمد علی نجفی، تو یہ بہت چھوٹے تھے، ہم لے کے گئے تو ہاتھ چومنے لگے آغا کے، تو آغا نے ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیے۔ تو میں نے آغا سے کہا کہ آغا یہ کیا ہے؟ آپ تو مرجع ہیں، آپ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں صاحب تقوی ہونا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی یہ بچے صاحب تقوی ہیں۔ میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں سب نیکی ہی نیکی ہے، کم میں بی بی کا حرم ہے، مدارس ہیں، علماء ہیں، تو لہٰذا میرا صاحب تقوی ہونا کمال کی بات نہیں ہے، ان بچوں کا صاحب تقوی ہونا کیا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ تو لہٰذا ایسے معاشرے میں اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو اس آیت جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کے آپ مصداق بن سکتے ہیں۔ اب متقین کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، ہم آج دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو ہم صاحب تقوی ہیں، اگر نہیں ہیں تو کیا ہے؟ زبانی طور پر ہم کیا ہیں؟ صاحب تقوی ہیں۔ سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز یہ ہے کہ غیب پہ ایمان ہو۔ وہ ایمان بھی غیب پہ اس کے بھی مراتب ہیں، دل سے بھی ایمان ہو، قلباً ایمان رکھتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے جو چیز غیب ہے اس پہ کیا ہے؟ ایمان ہو۔ خالق کی کائنات غیب ہے، آپ کا اس پہ ایمان ہو۔ ایمان فقط یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میرا ایمان ہے، ایمان ایسا ہو جس سے اللہ روکتا ہے اس سے رکنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ تیسری چیز جو ان مطالب میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حواس ظاہریہ، جو حواس ظاہریہ کے اندر چیزیں نہیں آتی ان پہ بھی ایمان ہو۔ مثلا قیامت پہ اور مواقف قیامت پہ ایمان ہو کہ قیامت کے اندر کئی ایک موقف ہیں وہاں ہمیں روکا جائے گا۔